الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واتموا الحج والعمرة للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا اسروا ولا تعسروا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ فی خیرا یفقہ فی الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم بہت سارے بیانات ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ اللہ جل شانہ جو ہمیں اس ساری باتوں پر کسی ایک بات پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے اور وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، وہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اصل تو اللہ کے یہاں قبولیت ہے۔ تو اتنے سارے بیانات جو ہم سن رہے ہیں میڈیا میں، ہر مہینے کے اعتبار سے یا کوئی ایسے مواقع آ جائیں، چاہے وہ شب قدر ہو، رمضان مبارک کا مہینہ ہو، یا عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع، یا ایسی مبارک راتیں 15 شعبان کی راتیں، ایسے مبارک ایام، چاہے شب جمعہ ہو، ان سارے کوئی دین کا موضوع ایسا نہیں ہے جس میں علماء اکرام نے اس کی جو ہے اس کی افادیت، اس کا فائدہ، اس کا نفع امت میں جو ہے تحریری طور پر کتابوں کی شکل میں اور بیانات کے ذریعے سے کوئی جز چھوڑا نہیں۔ علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے، علماء اعظام نے ہر موضوع پر دین کی چھوٹی بڑی جتنی باتیں ہیں، اسلام کی جتنے ارکان ہیں، ان سب کو بیان فرما دیا۔ لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا طبقہ جو عمل سے دور ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بہت کم طبقہ، 90%، 95% تو لوگ نماز سے ہی دور ہیں۔ مسلمان ایمان والے نماز اتنا بڑا فریضہ اللہ جل شانہ کا، اس سے ہی دور ہیں۔ نماز کی پابندی زندگی میں نہیں، اعمال اسلامی احکامات زندگی میں نہیں۔ تو یہ جو ہم اللہ جل شانہ جو ہے بڑے فضائل رکھے ہیں اس 10 دنوں کے اعتبار سے، تو اللہ جل شانہ ان ایام کی قدر کریں اور اللہ سے حقیقی توبہ کریں۔ بہت بڑا عمل ہے اللہ کے یہاں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے قرآن عظیم میں۔ انبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے، انلزموکموہا وانتم لہا کارہون، کہ میں جو ہے نبوت کا اور اللہ کی بات اور دین کی بات تمہیں پہنچا رہا ہوں، اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں، اور تم اس سے بیزاری اختیار کرو، اور تمہیں جو تمہاری گردن میں اس کو اللہ فرما رہے تمہارے پیٹھ پیچھے ہدایت چپکا دیں، تمہارے گلوں میں مڑ دیں۔ انلزموکموہا وانتم لہا کارہون، تم اس بیزاری اختیار کرو، بے رغبتی اور غفلت برتو، اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا عظیم کلام ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم اللہ فرما رہے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون قل هل یستوی الذین یعلمون قل هل یستوی، ایک مقام پر اللہ فرما رہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون،
کیا ہم عالم اور جاہل کو ہم برابر کر دیں؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے زندگی دی ہے اپنے آپ کو اعمال کا پابند کرنا، اللہ کی اطاعت ہماری زندگی میں آئے۔ تو بڑا طبقہ جو اللہ کے احکامات سے دور ہے، بیانات سننے کے اعتبار سے دین کی بات، بھلی بات، سب سے اچھی بات اس کی ہے جو باپ اپنے بچوں کو، جو بھائی اپنے بھائی کو، ایک ایمان والے کو آخرت کی فکر دلائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو ان اعمال کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے اور طلب اندر پیدا ہو تو اللہ جل شانہ ان بیانات کے ذریعے سے، ان دینی رسائل و کتابوں کے ذریعے سے کسی نہ کسی درجے میں خیر اندر آئیں گی۔ ابھی تو محنت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر سے شر نکلے، من چاہی جی چاہی زندگی، نفس پرستی ہمارے زندگی سے نکلے۔ ساری دنیا میں جتنے معبود اور معبودین جن کی عبادت کی جا رہی ہے، سب سے بڑی عبادت اور سب سے زیادہ عبادت کسی معبود کی نہیں کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا ساری انسانیت، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، پوری انسانیت جو اپنے نفس پرستی میں زندگی گزار رہی ہے، اپنی خواہشات پر زندگی گزار رہی ہے، سب سے بڑا معبود جو اپنے نفس کو بنا لیا۔ اسی لیے رحمت تو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو جی چاہا وہ اپنی مرضی، جو مرضی آئے وہ کرنا، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بار بار انسانوں کو اور سارے انسانوں کو متنبہ فرمایا اور آگاہ فرمایا، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود، احکامات پر حج عمرہ کرنے کے باوجود ہماری زندگی نہ بدلے، اس سے بڑی کوئی محرومی کی بات نہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ کو ایسے بندے بتائیں جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ أَرَأَيْتُم مَّنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جی کی چاہت کو اور اپنی خواہشات پر زندگی گزارنا، یہ ہلاکت اور بربادی کے سوا انسان کے لیے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا ادا کرو اور صرف اللہ کے لیے کرو۔ سارے عمل میں اخلاص شرط ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ ایک مقام پہ فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون، بلکہ اللہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے ارادوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنے عظیم کلام میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ جل شانہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم بنا دیا تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کو قربانی کر کے اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو توفیق دی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی قربانی کرنے کی، نیک اعمال کی، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی۔ ان ایام میں اسی عبادت کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اس پر شکر ادا کریں، اور یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اس میں اخلاص نہ ہوں تو سب مردود ہیں۔ وبشر المحسنین، یہ سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، قربانی کرنا، دین کی کسی اعتبار سے بھی جانی مالی صلاحیتیں جو بھی لگے سب اللہ کے لیے کرنا۔ بشارت ان کے لیے جو مخلصین ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ جل شانہ کا عظیم کلام ہے جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد و قربانیاں دے گا، اللہ جل شانہ اپنے راستے کی رہنمائی اس کو فرمائیں گے، ہدایت کی راہیں کھولیں گے اس کے لیے جو اخلاص والے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو اخلاص والے ہیں۔
تو اخلاص شرط ہے ہر عمل کے لیے. اللہ ہمیں اور پوری امت میں ہر عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. تو امت کا بڑا طبقہ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد زندگی بدلنے کی نہ فکر پیدا ہو رہی ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے. تو قرآن میں بار بار تقریباً علماء نے 700 مقامات پر نماز کی ترغیب دی. اللہ نے نماز کے حکم کو قائم کرنے کا حکم دیا. تو ہماری زندگی میں سب سے بڑی چیز، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے اعمال میں، وہ نماز ہے. نماز کی پابندی ہمارے اندر ہے. اسی لیے کہیں جو اللہ نے جنت میں جنت والے پوچھیں گے جہنمیوں سے، یا فرشتوں سے پوچھیں گے جہنمیوں سے، نافرمانوں سے، کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آ گئے، کس وجہ سے اللہ کے پکڑ میں آ گئے. تو سورہ مدثر میں جنت والے ان سے پوچھیں گے، ان کے حال کو دیکھ کر ان سے پوچھیں گے جہنمیوں کو. مگر جنت والے بہشتوں میں ہوں گے، اور مجرموں کو یعنی کفار کا حال خود ان کفار ہی سے پوچھیں گے، نافرمانوں سے، کافروں سے. یعنی مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا. وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، اور نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے. حق تلفی کرتے تھے اللہ کی مخلوق میں، نہ اللہ کے حقوق کو ادا کرتے، نہ مخلوق کا حق ادا کرتے. اور مشغلہ میں یعنی بیکار مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، اور بیکار مشغلوں میں لگنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے. اپنی زندگی جو ضائع کرنے والوں میں اپنی زندگی برباد کی، خواہشات پر اپنی زندگی گزاری، اور قیامت کے دن کو جھٹلایا، قیامت کے جن کو جھٹلایا کرتے تھے، یقین نہیں لاتے تھے. یہاں تک کہ اسی حالت میں ہم کو موت آ گئی. اپنے کلام میں اللہ نے فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. اسی لیے مرنے کے بعد آخرت کے آثار موت کے وقت نظر آ جائے، اس وقت ایمان لانا کوئی ذرہ برابر بھی انسان کو نفع نہیں دے گا. سورہ سجدہ کی آخری آیت ہے. یعنی نافرمان کہتے تھے وَيَقُولُ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا. یقین ہی نہیں تھا ان کو. تو اللہ جل شانہ نے اپنا عظیم کلام فرمایا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَهُمْ يُنذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. آپ فرما دیجئے کہ اس فیصلے کے دن کافروں کو نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا، اور ان کو مہلت بھی نہ دی جائے گی. سو ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے، اور آپ منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں. تو اس وقت کا انتظار آدمی مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرے. کل یوم فتح لا ينفع الذین کفروا، اس دن ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا. ایمانہم ولہم ینظرون، جب آخرت نظر آ جائے. تو اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام، اپنی زندگی میں امانت داری، اپنی زندگی میں پاک دامنی، تقوی ہماری زندگی میں آئے، مقامی ہدایت سے ہدایت ہمیں ملے، قربانی کے ذریعے سے اللہ کو قرب حاصل ہو. قربانی اپنے نفس کی، اپنی جی کی چاہت کی قربانی کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام کے اللہ نے قربانی کو دیکھنا چاہا، لیا نہیں اللہ نے، کہ میری محبت زیادہ ہے کہ اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہے. پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. اللہ جل شانہ میں قرآن کی تفسیر اور سمجھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. قرآن میں جو ہے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ قرآن میں بار بار اس کا ذکر فرمایا. اللہ فرما رہے کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلم یدبرون القرآن. آج انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے اس کا قرآن کا انسائکلوپیڈیا جو ہے علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے اللہ جل شانہ کے لہجے کو اور اللہ جل شانہ کئی شفقت سے، کئی محبت سے ذکر فرما رہے ہیں. ماں باپ جس طرح اپنے بچوں کو جو ہے نصیحت نہیں کر سکتے، اللہ جل شانہ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر نصیحت کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن میں جو اللہ جل شانہ نے یا ایھا الذین آمنوا، جیسے ایک ماں بچے کو پکارتی اس سے زیادہ شفقت، شہد میں جو مٹھاس نہیں، اللہ جل شانہ اس طرح اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکم اللہ فرماتے ہیں.
تو تقریباً یا ایھا الذین آمنوا 79 مرتبہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور پورے قرآن میں یا عبادی، اے میرے بندو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور قرآن سب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کا کلام سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ جس کے دل میں جو خیر ہوتی ہے، سننے کی جو ہے اس کے قلب میں خیر ہوتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے قرآن عظیم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لِيَسْمَعَهُمْ، اور اللہ جل شانہ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دیتے، ذرہ بھی جتنی خیر قلب کے اندر ہوں گی اور اللہ سے گمان اچھا ہوگا، اللہ جل شانہ اتنی ہدایت دیں گے۔ وَلَوْ عَلِمَ